سر ایک کوشچن آیا ہے ہمارے پاس، اور یہ کوشچن میں کیونکہ ریلیٹ کر پا رہا ہوں میں اس کو وہاں سے سٹارٹ لوں گا۔ دادا ابو کے ساتھ آپ کی کافی اچھی محبت والا رشتہ رہا ہے۔ وہ جس دن ان کا انتقال ہونا تھا نا، تو اس دن وہ والد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا تھا پنجابی میں کہ پتر آج تو میرے نال جنیاں گلاں کرنیاں نے کر لیں۔ وہ اتنا سا جملہ بولا اور اس کے بعد جو ہے نا پھر بات کہیں اور نکل گئی، اور اس کے بعد آدھی رات میں وہ انتقال فرما کے۔ تو اسی سے جو ہے یہ سوال بھی آ گیا کہ کیا آدمی کو یا انسان کو مرنے سے پہلے اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے؟ ہاں، یہ ہر زمانے میں یہ سوال گونجتا رہا ہے، ہوتا رہا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے علوم میں سے وہ علوم جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کم دیا ہے یا نہیں دیا، یا سلیکٹڈ بندوں کو دیا، ان میں ایک موت بھی ہے۔ قیامت کے دن کا وقوع ہونا، اس کے بعد آخرت کب آئے گی اس کا آ جانا، یا دیگر بہت ساری چیزیں اللہ ہی اس کا علم جانتا ہے، انسانوں کو نہیں دیا گیا۔ سورہ لقمان کی آخری آیات میں یہ ذکر ہے، دیگر 2-3 چیزوں کے بارے میں کہ ماں کے رحم میں کیا چیز ہے، اور دیگر اور بھی، کہ انسان نے کس وقت کس سرزمین میں کس لمحے اس کو موت آنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کوئی شخص اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ لیکن یہ بھی ساتھ ہے کہ ہمیں، اگر ہم جب مطالعہ کرتے ہیں اسلام کا یا شیوخان اسلام کا یا صحابہ کرام کی زندگیوں کا، تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کچھ شواہد کے طور پر باتیں کی ہیں کہ ایسے ایسے ہوتا ہے۔ اب بہت ساری ایسی ہیں، یعنی ایک دم ایک لمحہ ہی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ فوت ہونے سے پہلے ایک لمحہ پہلے ہی 2 یا 3 چیزیں وہاں پر ایک دم سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ انگوٹھا کہتے ہیں کہ یہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ اس طرح ڈھلک جاتا ہے یہاں پہ، یہ اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ چند ثانیوں کے بعد ہی وہ موت ہونی ہے۔ اور یا پھر اس کے پاؤں، اگر کوئی چل رہا ہے بندہ تو اس کے پاؤں میں سکت نہیں رہتی، جان نکل جاتی ہے۔ ہاں جی، یہ سمجھ لو یہ اسی موت کے لمحات کی سکرات کے یہ ہیں آثار ہیں۔ اور یہ جو پاؤں والا اور انگوٹھے والا جو ہے، یہ میری زوجہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے، ان کی وفات کے وقت میں سیڑھیاں لے کے انہیں اتر رہا تھا تو ان کا پاؤں ڈھلکا، تو میں نے ایک دم محسوس کیا، تو میں نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا سیڑھیوں پر سے، لیکن اسی وقت مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ ان کی اب روح قبض ہونے والی ہے۔ تو یہ 2 اس طرح کی چند ایک آپ اس طرح کے شواہد 2-4 ایک اس طرح کے مل ہی جاتے ہیں ہمیں کہیں سے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول بڑا مشہور ہے اس سلسلے میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا یہی سوال کہ کیا موت سے پہلے لوگوں کو اس کا علم ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کچھ نشانیاں ہیں جو وہ علم دیتی ہیں۔ ان میں سے یہ کہا کہ مردوں کا تواتر کے ساتھ اس شخص کے خواب میں آنا اور اس سے انسیت پیدا کرنا، اور یہ سالوں پہ محیط بھی ہوتا ہے، مہینوں پہ بھی ہوتا ہے۔ موت سے پہلے ہی ان کی علامات اور نشانیوں میں سے ہے کہ اس طریقے سے اس کو علم ہوتا ہے اس کا، یعنی اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اس پر غور کرنا شروع کرے، نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، جس طرح کرے۔ خواب مردوں کے بارے میں آتے ہیں، آغاز آپ کے، یعنی جن مردوں سے یا جن ان لوگوں سے جن سے آپ کے تعلقات رہے وہ دنیا سے چلے گئے، وہاں سے ہوتا ہے، اور پھر آتے قریب ترین کے جو آپ کے والدین یا دادا یا دادی آپ کی حیات میں جو فوت ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اس سے پہلے، جو آپ کی حیات میں فوت ہو چکے ہیں، وہ آپ کے خواب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو خواب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کثرت سے پھر ان کے ساتھ میل جول، شروع میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، پھر آہستہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ مانوسیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ کھانا پینا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، اس طرح کے ریگولر لائف نظر آ رہی ہے، جس طرح کی ریگولر لائف ہے اس کی۔ پھر انہیں ساتھ لے کے ادھر ادھر آپ گھوم رہے ہیں، یا وہ آپ کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں، کبھی لے کے جا رہے ہیں، کبھی واپس آ رہے ہیں آپ، اس طرح کے سارے معاملات۔ اور بالآخر ایسے ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے، وہ جس دن ان کے ساتھ مکمل چلا گیا، تو سمجھ لو کہ چند دنوں میں اس کی موت واقعہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، یا ہو جاتی ہے اس کی واقعہ۔ لیکن یہ قطعی بات پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا علم جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خوابوں کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بندہ چلا جاتا ہے، کبھی کبھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کا۔ یہ تو وہ ہے کہ جو معمول کی ہمارے ہاں اموات ہوتی ہیں گھروں میں، جس طرح گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کا ہوا کرتا تھا، شہروں میں پہلے ہوتا تھا۔ لیکن
इनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कतई तौर पर कि ऐसे ही है, लेकिन ये वो शवाहिद हैं जो आते हैं। ये मैं आपको ये हकीकत से बता रहा हूँ कि ये आते हैं और इनके शवाहिद की बुनियाद पर ही वो किया जाता है कि इस शख्स का वक्त अब करीब है या जैसे है। फिर ऐसे होता है कि वो आपके पास आकर खाना खाते हैं, तो इसका मतलब है आपका वक्त और करीब आ गया है। फिर कभी ऐसे होता है कि आपकी शादी हो रही होती है और सारे मुर्दे उसमें शामिल होते हैं बारात में, ठीक है। ठीक है। तो अगर उसमें आप दुल्हन नहीं लेके आए और वो उसके साथ साथ ही चल दिए, आप शादी भी चल दिए, तो बस फिर अल्लाह रहम करे। लेकिन फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है इसका, वक्त मुअय्यन का। ये वो इलामात हैं या निशानियाँ हैं जिनकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि इस तरह के वाक़यात हुए हैं, जिनकी बुनियाद पर अकाबरीन ने उनको असेस किया या उनको मुजतमे किया और उसके बाद उसको जमा करके बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन कतई तौर पर किसी को इल्म नहीं होता। हाँ, एक ज़रूर है कि मैंने जब गुनियतुत तालिबीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दसहुल अज़ीज़ की किताब उनकी जो उन्होंने तहरीर फरमाई थी, तालीफ़ की थी, उसमें एक चैप्टर में ज़ायद इबादात के बारे में लिखा हुआ है और वहाँ पर है कि 2 रकत नमाज नवाफिल आगाही मौत के नाम से जो बंदा अगर अदा करता है रोज़ाना, तो उसके मरने से पहले, जितना अरसा मरने से पहले वो चाहता है, उस वक्त उसे पता चल जाता है कि फ़लाँ दिन तुम्हारी मौत होनी है। लेकिन ये भी उन्हीं का फरमान है और ये भी बड़ा मुद्दा है, किया है लोगों ने। उसके बाद लोगों ने इसके बारे में गवाहियाँ भी दी हैं कि बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की इल्तिजा अल्लाह ताला से करते हैं तो वो चाहे तो वो आपको वो दे देता है ना। यही बात है, ये भी आप इल्तिजा ही कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कतई तौर पर इल्म नहीं। अगर किसी नबी को इसके बारे में इल्म हुआ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ने एक मौजज़े के तौर पर लोगों को उस इस्लाम की तरफ राग़िब करने के लिए उसे दिया। अगर किसी वली के साथ ये बात होती है तो उसकी किरामत है। इसके लिए अवामुन नास के साथ भी हर एक को ये खड़का होता है, यानी 24 घंटे या कुछ अर्सा पहले या ये उसको एकदम छठी हिस्स में उसकी बात आ जाती है। वो इस तरह की बातें करता है जिसे उस वक्त के लोग सामने बैठे हुए नहीं समझ रहे होते, लेकिन उसके फौत होने के कुछ अरसे के बाद या कुछ दिनों के बाद फिर वो रिकॉल होता है उसको, जब वो कहते हैं क्लिप्स आते हैं जब उसके पास, तो कहता है कि हाँ ये तो उसने उसको कहा था और उसके मानी यही थे। और ये यानी ये समझ लें कि आपके तहत शऊर में ये बात बैठी होती है और उस वक्त सामने आती है और आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं उस वक्त। और ये इंटेंशनल गुफ्तगू नहीं होती, ये आप उस मामले में होते हैं तो तभी आपकी ज़ुबान से ये गुफ्तगू होती है। इसके अलावा अल्लाह ही जानता है।